अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में पिनपती ऐसी बुराई के बारे में है जो बड़ी तेज़ी से हर घर में दाखिल हो रही है, जहां हर शख्स दूसरे पर कीचड़ उछालता नज़र आता है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज रात भी रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही ना चला। रुकैया ने उसको सुबह फजर के लिए उठाया, मगर सुनने के बावजूद भी नज़रअंदाज करके सोती रही। नींद पूरी करके वो देर से उठी और फ्रेश होकर किचन में रुकैया के पास आ गई। रुकैया ने उससे पूछना चाहा, मगर फिर उसकी बादामी सूजी हुई आंखों को देखा तो इरादा मुलतवी कर दिया और नाश्ता उसके आगे रखा। उसने सिर्फ चाय का कप उठाया और अपनी पसंदीदा जगह आ गई। उसे बागबानी का बहुत शौक था। घर छोटा होने के बावजूद भी उसने सहन के अतराफ में बहुत सारे पौधे लगा रखे थे। खुशनुमा फूल और पौधे को देखते हुए उसके जहन से कल की बातों का असर ज़ायल हो चुका था। अम्मी, आपने मेरे गुलाब के पौधे को पानी देना छोड़ दिया है क्या? देखें कैसा मुरझा रहा है। कल के बाद ये पहली बात थी जो उसने अपनी माँ से की। तुम खुद ख्याल किया करो ना, पौधों का भी और अपना भी। माँ रुकैया नरमी से बोली। क्यों परेशान हो कल से बेटा? बस तबीयत ख़राब है। माहा, तुम मेरी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे चाहकर भी तुम कुछ नहीं छुपा सकती। ऑफिस में क्या बात हुई है? ऑफिस के नाम पर वो चौंकी और घड़ी को देखा। 8:10। ऑफिस की वैन निकल चुकी थी। वो उंगली पर हिसाब लगाने लगी। अगर ऑटो पकड़ कर गई तो 9 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगी। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज छुट्टी कर लो बेटा, वैसे ही तुम्हारा हाफ डे है। 12 तक तो वापस आ जाओगी ना, फ़ायदा जाने का। ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। वो अल्लाह हाफिज़ कहकर निकल आई। ऑफिस आकर वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। कल वाली बात अब तक उसके जहन में नहीं थी, क्योंकि इसका अभी तक उससे सामना नहीं हुआ था जिसने इसे हर्ट किया था। मिस माहा, आपको सर ने ऑडिटोरियम में बुलवाया है। वो अपने काम में इतना मगन रही कि सईद की आवाज़ भी नहीं सुन पाई और वो चाय रख कर चला गया। तकरीबन 35 मिनट बाद वो बनफ़से नफीस उसके सर पर खड़ा था और वो अभी भी मसरूफ़ थी। माँ ने अपना सर ऊपर उठाया और उसे देखकर खड़ी हो गई। मिस माहा, मैंने गालिबन आपको 35 मिनट पहले अपने ऑफिस बुलवाया था। उसका लहजा बहुत उखड़ा हुआ था। माँ की आंखें डुबडुबा गईं। कल सबके सामने उसकी की गई बेइज्जती याद आने लगी। माँ ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और वो जो बहुत कुछ सुनाने के इरादे से आया था उसके आंसू देखकर खामोशी से चला गया। उसको जाता देखकर माँ का खौफ कम हुआ और बैठने लगी तो नज़र चाय के कप पर पड़ी तो याद आया कि पियन चाय देने के अलावा कुछ कहकर भी क्या था। 2 मिनट बाद ही एक्सटेंशन से कॉल करके सर मोइज़ ने उसे अपने रूम में तलब किया। वो हाथ से दुपट्टा दुरुस्त करके बुरे दिल के साथ मोइज़ के रूम की तरफ चल दी। रूम के बाहर सर मोइज़ की आवाज़ें उसके कानों से टकराईं। इसमें मिस माहा की कोई गलती नहीं थी सर। आपको किसने मिसगाइड किया है? और वैसे भी इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत हम किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते। वो यकीनन बॉस से बात करने में मगन था। सर, आप यकीन करें ये इसकी पहली और आखिरी गलती है और इखलाकियात के हवाले से भी मिस माहा में कोई बुराई नहीं देखी मैंने कभी। वो जो बुरे दिल के साथ आई थी 1 मिनट में खुश हो गई। सर मोइज़ उसको फरिश्ता नज़र आने लगे, वरना कल प्रोजेक्ट में जितनी बड़ी गलती उससे हुई थी और सर मोइज़ ने सबके सामने जिस तरह बेइज्जत किया था, उसके बाद तो इसका ख्याल था कि आज ऑफिस में उसका आखिरी दिन ही होगा। ओके सर। सर मोइज़ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो दस्तक देकर रूम में दाखिल हो गई। अब रोनी सूरत की बजाय वो हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर लिए खड़ी थी। मिस माहा, वो ज़रा सख्त लहजे में बोला, कल जो आपसे गलती हुई है किसी तौर पर भी वो काबिल कबूल नहीं है। आइंदा मुझे आपसे इस किस्म की कोई शिकायत ना हो। अब आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराती हुई वापस आ गई। अजीब लड़की है, जब मैं सिर्फ इसके रूम में खड़ा हुआ तो रोने लगी और अभी मैंने इतना कुछ कहा तो मुस्कुरा रही है, बेवकूफ़। सर मोइज़ बुड़बुड़ा कर वापस लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गई। वो मुतमईन सी अपने सीट पर आकर बैठी और शुरू से अब तक की तमाम तर बातों पर गौर करने लगी। किस तरह वो जॉब की तलाश में इस कंपनी में आई। जॉब तो इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाहिए थी, मगर वहाँ जगह ना होने के बाइस इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया और दूसरे डिपार्टमेंट रेफ़र कर दिया जिसके बारे में इसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस वक्त मौशी हालात हल करना ज़्यादा अहम था। वो जिस डिपार्टमेंट में आई उसमें सिर्फ एक लड़की और थी, वो भी तीतर बेबाक और कहाँ माहा 3 गज का दुपट्टा नमाज की तरह लपेटने वाली।
اس کا انٹرویو سر موئز نے ہی لیا تھا اور انہوں نے اپنے ٹیم ممبران سے اس کی ہائرنگ کے بارے میں رائے لی تو سب نے اس کو ریفیوز کرنے کا کہا۔ سر موئز یہ اتنی ڈری سہمی لگ رہی ہے، یہ کیا کام کرے گی؟ ایک ممبر نے صاف کہا۔ اتنے میں سر موئز کو سر شمیم کی کال آ گئی اور وہ مہا کے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ موئز، جس لڑکی کو تمہارے پاس بھیجا ہے اس کو کسی بھی طرح ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کرو، بہت ضرورت مند ہے، بھائی نہیں اس کا کوئی، اور والد صاحب کا بھی 1 ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ سر موئز سوچ میں پڑ گئے کہ ٹیم ممبران کی رائے کو اہمیت دیں یا سر شمیم کو۔ میں مس مہا کو 15 دن کے مشاہدے پر رکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ ہم انہیں ریفیوز کر دیں گے۔ سر موئز نے روم میں آ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ سب خاموشی سے اپنی فائل سمیٹ کر روم سے نکل گئے۔ وہ سر موئز کو ممنون نظروں سے دیکھتی باہر آ گئی۔ آپ کل سے جوائن کر لیجئے گا، ریسیپشنسٹ اسے دیکھ کر بولی اور کمپنی کے اصول اور وین کے بارے میں اسے سمجھانے لگی۔ وہ خوشی خوشی جی جی کرنے لگی۔ تب سے لے کر اب تک سر موئز نے اسے سپورٹ ہی کیا تھا۔ اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو مشکل ہی تھا کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں ٹک پاتی، مگر سر موئز ہمیشہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے اور پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ اس لیے ماہا سر موئز سے ہر وقت بزدل رہتی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ سر موئز یہ سب اس کے اور اپنے کردار کو صاف رکھنے کے لیے ہی کرتا تھا، کیونکہ جس طرح سے موئز نے اسے آفس میں رکھا تھا اس کے بعد آفس میں سب کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے ماہا کے ساتھ سخت رویہ رکھنا ان کی مجبوری تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں دوسری جو لڑکی تھی وہ بے باک اور ماڈرن انداز تھی، جس کی وجہ سے ماہا کو یہی گمان گزرا تھا کہ وہ مغرور لڑکی ہوگی، مگر وہ ایک ملنسار اور دوستانہ فطرت کی مالک تھی، اس لیے ان دونوں کی جلد ہی دوستی ہو گئی۔ لڑکی کا نام سدرا تھا۔ میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ سر موئز ہر میٹنگ میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اکثر پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ سدرا اس کے روم میں بیٹھی اس کو سمجھا رہی تھی۔ اس وقت سر موئز بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئے اور اس کی عزت افزائی کرنا شروع ہو گئے۔ ابھی سدرا جس طرح اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ سب زائل ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں سیلاب امڑ آیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو، آپ اتنی بڑی غلطی کر دیں گی اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا؟ سر موئز نے فائل ماہا کی ٹیبل پر پھینکی۔ اب اس غلطی کی وجہ سے مجھے اتنی مشکل ہوئی ہے، اگر آپ کو کام نہیں کرنا تو گھر بیٹھیں، ہم سب کا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر بولتے بولتے رک گیا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ میں کل سے نہیں آؤں گی، وہ روتے ہوئے سدرا سے بولی۔ ہر بار جب بھی اسے سر موئز سے ڈانٹ پڑتی تو وہ یہی کہتی تھی، مگر معاشی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبور ہو کر آ جاتی تھی، اور آج بھی اسی وجہ سے وہ آفس آ گئی تھی۔ آپی نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی لڑکیوں کی تصویریں بھی۔ موئز پورے 1 ہفتے کے بعد اپنی آپی کے گھر آیا تھا۔ موئز نے کپ اٹھایا اور تصویروں کو نظر انداز کر دیا۔ آپی، بچے کہاں ہیں؟ اس نے اپنے بھانجے بھانجیوں کا پوچھا۔ اپنے بابا کے ساتھ باہر گئے ہیں، تم نے تصویریں نہیں دیکھی؟ ارے آپی چھوڑے تصویریں، میری ڈالز اپنے بابا کے ساتھ کب تک واپس آئیں گی؟ ارے تم ان کو چھوڑو، اپنی فیملی کا سوچو، تم سٹیبل ہو، سیٹلڈ ہو، کچھ سوچا اپنا؟ اور مجھے بھی اتنا شوق ہے تمہاری شادی دیکھنے کا، کچھ اپنی بہن کے ارمانوں کا بھی خیال کرو۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم بتا دو، باہر کہیں یا آفس میں؟ آفس کے نام پر موئز کی نگاہ میں مہا گھوم گئی اور مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ موئز، چھپے رستم، بتاؤ نا کون ہے وہ؟ آپ ہی اس کے فوراً پیچھے پڑ گئیں۔ ارے میری بہن کوئی ہوگی تو بتاؤں گا نا۔ موئز نے جان چھڑائی۔ مہا آج آفس آئی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ 10 بجے اس کو احساس ہوا کہ سدرا غیر حاضر ہے۔ تم آج کیوں نہیں آئی؟ اس نے اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے سدرا کو کال کر کے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے سسرال والے آ رہے ہیں، اس لیے میں نے چھٹی کی ہے۔ ایک ہی تو لڑکی تھی ڈپارٹمنٹ میں، وہ بھی نہیں آئی۔ اس کا رہا سہا اعتماد بھی جانے لگا۔ صبح سے سر موئز سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ سدرا کی غیر حاضری کی وجہ سے کام کا لوڈ ہو گیا تو وہ اس میں مصروف ہو گئی اور اس کا دھیان بٹ گیا اور وقت جلدی گزر گیا۔ 5:30 بجے عصر کی نماز پڑھ کر وہ ویٹنگ روم میں آ گئی اور وین کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سر موئز سیل فون کان سے لگائے اندر داخل ہوئے۔ جی اوکے۔ سر موئز نے کال کاٹ دی اور سوالیہ نظروں سے مہا کو دیکھا۔ سر موئز کو دیکھ کر تو مہا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ایک تو آج کا دن خراب، اوپر سے موسم خراب، پھر اس کھڑوس انسان سے سامنا، پورا دن ہی برا ہو گیا اس کا۔ سر موئز کا سوالیہ انداز اسے سمجھ نہیں آیا۔ مہا، آپ اب تک کیوں نہیں گئی؟ سر، وہ وین نہیں آئی۔ اچھا مہا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ مہا نے حیرانی سے سر موئز کو دیکھا۔ سر، میں اور امی، اس نے مختصر جواب دیا۔ پھر موئز کو یاد آیا کہ سر شمیم نے بتایا تھا کہ اس کے والد کچھ دن پہلے ہی فوت ہوئے ہیں۔ اب مہا کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ بھی اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی، مگر اس سے پہلے کہ وہ منہ سے کچھ بولتی، سر موئز بولے،
آپ کی وین کے آنے کے ٹائمنگ کیا ہے؟ 5:30۔ پر اب تو 6:15 بج رہے ہیں، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ اگر وین نہیں آئی تو پتہ کرتے ہیں HR ڈپارٹمنٹ سے۔ پھر سر معیز نے HR ڈپارٹمنٹ میں کال کی۔ جی یہ مس ماہا کی وین اب تک کیوں نہیں آئی؟ سر آج سدرا غیر حاضر ہے اور ان کا ڈرائیور بھی خراب موسم کی وجہ سے نہیں آ سکا، سو ابھی وہ خود ایڈجسٹ کر لیں۔ تو یہ بات آپ کو انفارم کرنی چاہیے تھی انہیں، وہ کب سے آپ کا یہاں انتظار کر رہی ہیں۔ معیز نے کال بند کر کے ماہا کو سب صورتحال بتائی۔ میں اب کیسے جاؤں گی؟ اس موسم میں آٹو بھی نہیں ملے گا۔ ماہا کی آنکھوں سے تو آنسو نکلنے لگے۔ یہ رونا بند کریں اور میرے ساتھ آئیں۔ وہ تھوڑا ہچکچائی اور پھر کھڑی ہو کر اس کے پیچھے ہو لی۔ معیز نے اپنی کار پارکنگ سے نکالی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیچھے کا دروازہ کھولنے لگی، مگر معیز کے گھورنے پر وہ چاروں ناچار فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سر میں آپ کے ساتھ آ گئی تو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا؟ معیز نے غور سے اسے دیکھا اور پھر نہ میں سر ہلایا۔ معیز جانتا تھا کہ چائے والے نے ان کو ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور کل یقیناً آفس میں چیم گوئیاں ہوں گی، مگر پھر بھی اس نے ماہا کو تسلی دی کیونکہ وہ پہلے سے ہی پریشان تھی۔ سر آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری ایک سسٹر ہے، میریڈ ہے، اور میری بھانجیاں ہیں۔ ماہا کی ماں کا دل کب سے ہول رہا تھا۔ ماہا کو دیکھ کر انہیں تسلی ہوئی۔ میں سر معیز کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے مختصر اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ تمہیں معیز کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جانتی ہوں امی، مگر فی الحال مجبوری تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مگر بیٹا آئندہ خیال کرنا۔ 2-3 دن سے آفس میں سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت طنزیہ اور روکھا پھیکا تھا۔ چائے والے نے چائے اس کی ٹیبل پر رکھی۔ ہر نمازی باحیا نہیں ہوتا اور ہر باپردہ پرہیزگار نہیں ہوتا۔ چائے والا اونچی آواز میں سدرا سے بولا۔ ماہا حیرانی سے بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سدرا طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کپ اٹھا کر سدرا کے پاس آئی۔ اس کی بات کا مطلب کیا تھا سدرا؟ او کم آن ماہا، اتنی انجان نہ بنو۔ آج کل آفس میں تمہاری اور سر معیز کی محبت کے افسانے ہر جگہ گردش کر رہے ہیں۔ سب کی زبانوں پر ہی تم دونوں کے حسین شام کے قصے ہیں، لیکن ایک تمہیں واضح کر دوں ماہا، سر معیز جیسے لوگ صرف مزے لوٹتے ہیں، انجوائمنٹ دیکھتے ہیں۔ ماہا کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ اس نے سدرا کی ٹیبل سے ہی پیپر اور پین اٹھایا، 4 لفظ گھسیٹے، سائن کیا اور سر معیز کے روم کے باہر آ گئی۔ اس نے نوک کیا تو اندر سے معیز نے ہاتھ سے 2 منٹ کا اشارہ کیا۔ 2 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد نوک کرنے کی زحمت کیے بغیر وہ اندر گھس گئی۔ سر معیز کال پر بزی تھے۔ کال منتقل کر کے اس کی حرکت پر غصے سے اسے گھورا۔ مس ماہا، آپ تمام مینرز بھول گئی ہیں کیا؟ میں نے آپ کو رکنے کا کہا تھا نا؟ ماہا نے پیپر آگے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ میرا استعفیٰ۔ پہلے وہ حیران ہوا، پھر اس کے ذہن میں آفس میں گردش ہونے والی چیم گوئیاں گھوم گئیں اور اسے سمجھ آ گیا کہ کسی نے گردش ہونے والی بات اسے گوش گزار کر دی ہے۔ ویسے یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، مگر کیا میں وجہ جان سکتا ہوں آپ کی اس ناسمجھی کی؟ ہاں میں ناسمجھ ہوں اور آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آفس کے ماحول سے اور یہاں کے لوگوں کی ذہنیت سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر اتنے ہی سمجھدار ہیں تو اس دن میرے پوچھنے پر جھوٹ کیوں بولا آپ نے کہ آپ کے ساتھ جانے پر کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور اس وقت آفس میں کوئی نہیں تھا؟ پھر کس نے بتایا یہ سب کو؟ وہ غصے میں نان سٹاپ بول رہی تھی۔ معیز دم ساتھیوں سے سن رہا تھا۔ آپ نے خود یہ اسکینڈل بنوایا ہے نا، اپنا اور میرا؟ آپ تو مرد ہیں، مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو نہا دھو کر صاف ہو جاتا ہے۔ بدنام تو عورت ہوتی ہے نا، دھبا تو عورت کے کردار پر لگتا ہے نا۔ ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا جس کے ساتھ رسوائی اور بدنامی کے داغ ہوں؟ کیا آپ کریں گے؟ نہیں، آپ تو بس انجوائے کر رہے تھے اور وہ آپ کر چکے۔ اب سب ختم۔ آپ ہمیشہ مجھے ڈسہارٹ کرتے رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر اب نہیں۔ مس ماہا، نہ میں ایریل ہوں نہ صرف ایکسل کہ داغ دھوں کسی کے۔ وہ ہنسا۔ آپ کو سب مذاق لگ رہا ہے؟ میری امی میری جاب کی وجہ سے اتنا پریشان رہتی ہیں، اگر یہ بات انہیں پتہ لگی تو وہ… ماہا رونے لگی۔ آپ خامخواہ اتنا ایشو بنا رہی ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر یہ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ میں ایشو بنا رہی ہوں؟ آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے؟ کوئی بھی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کرتا جو اسکینڈلائز ہوئی ہو، جو کسی مرد کے نام سے منسوب ہو چکی ہو۔ معیز لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک ماہا کا پیچھا کیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے آپی کو خوشخبری سنائی۔ وہ آفس سے جلدی آف کر کے نکل آیا اور آپی کو مختصر ساری بات بتائی اور شام کو ماہا کے گھر جانے کے لیے راضی کر لیا۔ آپی کی خوشی دیدنی تھی۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ دونوں کچھ دیر میں ماہا کے گھر تھے۔ ماہا کی ماں کے دروازہ کھولنے پر آپی نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ ماں انہیں اندر لے آئی۔ گھر چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا۔ صحن کے احاطے میں کی گئی باغبانی پورے گھر کو خوبصورتی بخش رہی تھی۔ ماہا کو بلوائیے،
आपी को माँ से मिलने की जल्दी थी। किचन में है, मैं बुलाती हूँ। माँ किचन में सोचों में गुम थी। उसने जॉब छोड़ दी थी, मगर टेंशन हो रही थी कि अम्मी को कैसे बताएगी। मेहमान आए हैं, आकर मिल लो। पता नहीं कौन आया है, वो बुड़बुड़ाई। वैसे भी उसे माँ हर आने जाने वाली से मिलवाती थी कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो वो बता देंगी। ड्राइंग रूम में आकर उसकी नज़र एक नफीस सी खातून पर पड़ी। उसने उन्हें सलाम किया। दूसरी नज़र जब मोइस पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। माँ का यही ख्याल था कि मोइस ऑफिस में उसे कुछ नहीं सुना सके तो अब जी भरकर बेइज्जत करने के लिए घर आए हैं। मोइस की बहन को गंदमी रंगत, मुतनासिब जिसामत और बादामी आंखों वाली माँ बहुत पसंद आई। माँ जल्दी उठकर किचन में आ गई। शायद ऑफिस ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करने आए होंगे। उसे फिर नया ख्याल आया। माँ, ये क्या तरीका था? मेहमान बैठे थे और तुम उठकर किचन में आ गई। मैं इतना परेशान थी कि तुम्हारी शादी कैसी होगी, मगर तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब मोइस की बहन ने तुम्हारा रिश्ता मांगा। इतना अच्छा, कम गो, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का लगा मुझे मोइस। बहुत तकलीफ़ें देखी हैं तुमने बेटी, अब बस मोइस के साथ खुश रहना। इसकी बहन को तो इतनी जल्दी है शादी करने की, कह रही थी कि 2 माह में शादी करेंगे, वरना मोइस फिर शादी से इनकार ना कर दे। माँ तो बहुत खुश थी। तो क्या ये लोग इसलिए आए थे? वो नासमझी के अंदाज में बोली। हाँ बेटी, शुक्र अदा करो तुम अल्लाह का, मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अम्मी के जाते ही उसने मोइस को कॉल की। उसने जो सुना उस पर यकीन करना मुश्किल था। इतना कुछ बोल दिया था उसने उन्हें, पता नहीं वो अब क्या करेंगे उसके साथ, कहीं शादी के बाद छोड़ तो ना देंगे। माँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सिर्फ बैठकर बातें करते हैं, तसल्ली देकर चले जाते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, अमल पर यकीन रखता हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं सर। और हाँ, मैं आपके दामन पर लगे दाग को सिर्फ सर्फ़े शादी और हमसफ़र पाउडर से धो सकता हूँ। अगर ये दोनों सर्फ कबूल हैं तो निकाहनामे पर साइन करके ये सर्विस हासिल करें। वो शरारत से बोला और माँ जो परेशान थी उसकी बात पर खिलकर मुस्कुरा दी। कॉल काटने के बाद वो सेलफोन हाथ में लिए सहन में अपनी पसंदीदा जगह आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। वो मजबूरी के तहत सर मोइस के साथ उस दिन गाड़ी में घर आई थी। उसकी नीयत साफ थी, फिर भी ऑफिस स्टाफ ने उसके ऊपर कीचड़ उछाला, उसको बदनाम किया, मगर वो भूल गई थी कि नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। लोगों को क्या खबर कि किसी की नीयत क्या है, तो वो लोगों से अच्छाई की उम्मीद क्यों कर रही थी। आज अल्लाह ने उसकी नीयत का सिला सर मोइस की सूरत में देखकर उसके हक में बेहतरीन फ़ैसला किया था। उसका दिल अल्लाह के हजूर शुक्र बजा लाया और वो सुकून से मुस्कुराने लगी।